آج عورتوں کو اس صنف نازک کو سبب بناتے ہوئے اسلام پر بہت زیادہ اعتراضات اٹھا لیے، لیکن تم اپنی تاریخ بھی تو لوگوں کے سامنے رکھو، جو رویہ تم نے عورت کے ساتھ رکھا وہ بھی تو لوگوں کے سامنے اشکارا کرو، تمہارے آباء و اجداد نے عورت کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی تو لوگوں کے سامنے رکھو۔ کئی مدتوں تک تم اس بات پہ لڑتے رہے کہ آیا یہ عورت یہ انسان ہے بھی کہ نہیں، یہ کوئی حیوان ہے یا انسان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین، جدید دور کے اندر مغرب کی طرف سے اسلام پر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ انہی سوالات میں ایک مشہور سوال یہ ہے کہ اسلام نے میراث میں مرد اور عورت کے حصے کو برابر نہیں رکھا، بلکہ اسلام یہ حکم کرتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین کہ مرد کو عورت کا دگنا حصہ ملنا چاہیے۔ اسلام نے برابری کا حکم نہیں دیا، میراث کے اندر مرد اور عورت کو برابر نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے، میں ان کے اس اعتراض کو مانتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ بات تو سمجھ لیں کہ ہمیں کیا چیز حکم کرے گی، کس چیز کے دائرہ کار میں یہ بات آتی ہے کہ تم فلاں کو اتنا حصہ دو، فلاں کو اتنا حصہ دو۔ ہمارے عقل کے دائرہ کار میں، عقل تو اس چیز سے عاجز ہے، عقل تو ہمیں یہ حکم کر ہی نہیں سکتا۔ اگر عقل ہمیں یہ حکم کرے گا کہ تم فلاں کو اتنا حصہ دو، فلاں کو اتنا حصہ دو، تو انسان خواہش پرستانہ رویہ رکھتا ہے، تو بعض کو زیادہ حصہ دے گا، بعض کو کم دے گا، تو یہ تو ظلم ہو جائے گی۔ اور حواس خمسہ تو اس چیز کی سرے سے طاقت ہی نہیں رکھتی ہے، ان کے دائرہ کار میں تو یہ بات آتی ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے یہ تعیین کر لے کہ تم فلاں کو اتنا حصہ دو، فلاں کو اتنا حصہ دو۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز بچ جاتی ہے اور وہ ہے وحی الہی۔ یہ بات آج مسلم ہے کہ قرآن کریم یہ وحی الہی ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ ایک وحی ہے جس کو وحی کیا جاتا ہے۔ اب جب یہ وحی الہی ہے اور وحی الہی کے ذریعے سے یہ بات متعین کر لی گئی کہ مرد کو عورت کا دگنا حصہ دو، تو کسی بھی انسان کو عقلیت پرستی کے بنیاد پر، ریشنلزم کے بنیاد پر یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ اعتراض اٹھائے کہ مرد کو عورت کا دگنا حصہ کیوں دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک اپنی جگہ پہ ایک اہم موضوع ہے، لیکن جو اعتراض اٹھانے والے ہیں میں ان سے ایک سوال کروں گا، ان سے میں ایک گزارش کروں گا کہ تم نے آج عورتوں کو اس صنف نازک کو سبب بناتے ہوئے اسلام پر بہت زیادہ اعتراضات اٹھا لیے، لیکن تم اپنی تاریخ بھی تو لوگوں کے سامنے رکھو، جو رویہ تم نے عورت کے ساتھ رکھا وہ بھی تو لوگوں کے سامنے اشکارا کرو، تمہارے آباء و اجداد نے عورت کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی تو لوگوں کے سامنے رکھو۔ کئی مدتوں تک تم اس بات پہ لڑتے رہے کہ آیا یہ عورت یہ انسان ہے بھی کہ نہیں، یہ کوئی حیوان ہے یا انسان ہے، اور کئی مدتوں تک تو تم اس بات پہ لڑتے رہے کہ عورت کے اندر جو روح ہے آیا یہ مرد کی ہے یا یعنی انسان کی ہے یا کسی حیوان کی ہے۔ بہت ساری مدتوں تک تو تم اس بات پہ لڑتے رہے۔ آج تم اسلام پر اعتراض اٹھا رہے ہو کہ اسلام نے میراث کے اندر برابری کا حصہ نہیں دیا۔ تمہارے آباء و اجداد تو کئی مدتوں تک اس عورت کی جنسیت کے تعین میں آپس میں لڑتے رہے۔ آپ کو کس نے اس بات کا حق دیا ہے کہ آپ اعتراض کرو اسلام پر؟ لیکن میں چاہوں گا کہ دلائل کے ساتھ میں آپ کو جواب دوں کہ اسلام نے تو آدھا حصہ کم از کم عورت کو دیا، اور آدھا کیوں دیا اس کے جوابات میں بعد میں انشاءاللہ دوں گا، لیکن آپ نے عورت کو کیا دیا؟ آپ کے آباء و اجداد نے عورت کو کیا دیا؟ آپ نے عورت کو میراث کے اندر کیا کچھ دے رکھا ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ عورت اگر ماں کی صورت میں ہے، عورت اگر بیٹی کی صورت میں ہے، عورت اگر بیوی کی صورت میں ہے تو یہ کبھی بھی میراث سے محروم نہیں ہو سکتی ہے، اس کو میراث میں حصہ ضرور ملے گا، چاہے عورت وہ ماں کی صورت میں ہے، چاہے عورت وہ بیٹی کی صورت میں ہے، چاہے عورت وہ بیوی کی صورت میں ہے، اس کو میراث کے اندر ضرور حصہ ملنا چاہیے۔ لیکن آپ کا یونانی فلسفہ کیا کہتا ہے؟ آپ کا فرانسیسی قانون کیا کہتا ہے؟ آپ کا یہودی قانون کیا کہتا ہے؟ آپ کی بدھ مت، آپ کی نصرانیت، آپ کی بت پرستی کیا کہتی ہے کہ عورت تو سرے سے حقدار ہی نہیں ہے؟ ہمیں اقوام عالم میں جو مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں ان کا ایک تقابلی جائزہ لینا چاہیے کہ وہ لوگ عورت کو کیا حقوق دیتے ہیں۔ اسی بابت میں سب سے پہلے یہود کی تاریخ، یہود کا قانون آپ کے سامنے رکھوں گا جو جیوز ہے۔ ان کے ہاں میراث کا قانون یہ ہے کہ میراث کا حقدار صرف اور صرف لڑکا ہے، اور جو سب سے بڑا لڑکا ہوگا اس کو زیادہ میراث ملے گا۔ عورت کا تو یہاں پر سرے سے ذکر ہی نہیں ہے۔ فرانسیسی قانون کیا کہتا ہے کہ اولاد کو حصہ ملے گا ورنہ اصول کو ملے گا، تو یہاں پر تو بھی عورت کو کوئی زیادہ حصہ دیا گیا نہیں ہے۔ انگریزی قانون کو آپ لے لیجئے،
انگریزی قانون کے اندر تو یہ بات پائی جاتی ہے کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے بیٹی کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے، حالانکہ اسلام کہتا ہے کہ بیٹے اور بیٹی دونوں کو ہر حال میں حصہ دینا چاہیے، کسی بھی حال میں اولاد کو محروم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آپ نصرانیت کو لے لیجئے، نصرانیت کا یہاں کیا اصول پایا جاتا ہے میراث کا؟ نصرانیت تو کہتی ہے کہ سب سے پہلے فروع کو حصہ ملے گا، جو آپ کے اولاد ہیں، پوتے ہیں، ان کو حصہ ملے گا، اگر وہ نہ ہو تو پھر آپ کے آباء و اجداد کو حصہ ملے گا، اگر وہ نہ ہو تو ٹھیک ہے پھر آگے عورتوں میں تقسیم ہو تو ہو۔ اسی طرح آپ یونانی فلسفے کو لے لیجئے، یونانی فلسفہ تو یہ کہتا ہے کہ جو یونانی فلسفہ وہ فلسفہ جو کسی مدت تک آپ کے ہاں مرجع رہا، آپ اس کی طرف دیکھتے رہے، یونانی فلسفے کو اٹھاتے ہوئے آپ نے اسلام پر اعتراضات اٹھائے، وہ فلسفہ کیا کہتا ہے جس کا تم نے سہارا لیا؟ یونانی فلسفہ کہتا ہے کہ میراث کا حقدار صرف اور صرف مرد ہے، عورت کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے۔ اور ہندو مت میں بدھ مت میں تو سب سے زیادہ سخت قانون ہے کہ وہاں پر میراث کا حقدار صرف اور صرف لڑکا، عورت کو تو کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ یہ ایک چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کی، اس میں نے بین الاقوامی جو مذاہب ہیں ان کا تقابلی جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ اسلام تو کہتا ہے کہ عورت اگر ماں کی صورت میں ہے، عورت اگر بیٹی کی صورت میں ہے، عورت اگر بیوی کی صورت میں ہے تو ان کو میراث کے اندر ضرور حصہ ملنا چاہیے۔ لیکن یہ جو بین الاقوامی مذاہب ہے وہ کیا کہتے ہیں، اقوام عالم کا کیا تصور عورت کے بارے میں کیا پایا جاتا ہے، وہ دوسرے سے عورت کو حصہ دیتے ہی نہیں ہیں۔ اب تمہارا یہ اعتراض کہ اسلام نے آدھا حصہ کیوں دیا، اس کے چند جوابات میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو قانون کیا ہے، تقسیم کا قانون اسلام نے کیا رکھا ہے۔ اسلام نے تقسیم کا قانون ذمہ داریوں پر رکھا ہے، جس شخص کی جتنی ذمہ داری ہوگی اتنا ہی حصہ ان کو ملے گا، اور یہ بات آپ کے ہاں مسلم بھی ہے۔ آپ لے لیجیے ایک عام سی یونیورسٹی کو، وہاں پر جو پرنسپل ہوتا ہے اس کو زیادہ تنخواہ ملتی ہے، جو عام پروفیسر ہوتا ہے اس کو کم تنخواہ ملتی ہے۔ اب پرنسپل کو زیادہ تنخواہ اس لیے مل رہی ہے کہ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تو اس لیے اسلام کہتا ہے کہ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، مرد پر ماں باپ کا خرچہ ہے، اپنے بچوں کا خرچہ ہے، بیوی کا خرچہ ہے، نان نفقہ، گھر اور رہائش وغیرہ سب انتظام یہ مرد کے ذمے ہے۔ اس وجہ سے مرد کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے تاکہ وہ ان سب چیزوں کا انتظام بآحسن طریقے سے کر سکے۔ اس کے بجائے آپ لے لیجیے عورت کو، عورت پر تو کسی چیز کا خرچہ نہیں ہے، عورت کے ماں باپ کا خرچہ بھی عورت پر نہیں ہے، اس کے اولاد کا خرچہ اس کے شوہر پر ہے۔ تو عورت کو اس وجہ سے اسلام آدھا حصہ دیتا ہے کہ عورت پر نان نفقہ وہ سرے سے ہے ہی نہیں کسی کا، بلکہ بذات خود عورت کا اپنا خرچہ بھی شریعت نے مرد پر ڈال رکھا ہے کہ مرد عورت کو اس کا نان نفقہ دے گا۔ اور اسی طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ اسلامی احکامات ہیں، یہاں پر ریشنلزم نہیں چلتی ہے، عقلیت پرستی نہیں چلتی ہے، اسلام نے جو حکم دیا بس وہی۔ اب اسلام کہتا ہے کہ مرد کو عورت کا دگنا حصہ دو تو ہم دیں گے، یہاں پر ہم پر اعتراضات، ہمیں کوئی بھی حق نہیں ہے کہ ہم پھر یہاں پر اعتراضات اٹھائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم مرد اور عورت کے حصے کو برابر کر لیں تو اس میں ظلم ہے، مساوات کے اندر یہاں پر ظلم پایا جائے گا۔ کیونکہ مرد پر ذمہ داریاں زیادہ ہوگی، عورت پر ذمہ داریاں کم ہوگی، عورت کا تو سارا بچت ہی بچت ہے، اس پر تو کسی چیز کا خرچہ ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے اسلام نے عورت کو آدھا حصہ دیا، وہ بھی اس کے لیے بچت ہے۔ اور یہ اسلام نے اس لیے کیا کہ جو جہالت کے اندر عورت کے ساتھ برا رویہ رکھا گیا اس کا استئصال کیا جائے، اس کا خاتمہ کیا جائے۔ اسلام نے یہ حکم ہمیں